السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر انسان امیر ہونا چاہتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا ہے۔ اسی حالات کے پیش نظر ایک ایسے لڑکے کی آپ بیتی جو راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا۔ وہ جادوئی طاقتوں کے ذریعے وہ دنیا کو اپنے پاؤں میں ڈھیر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک ایسے جادوگر کے چنگل میں پھنس جاتا ہے جو سفلی علم کا ماہر ہوتا ہے۔ طلسماتی طاقتیں اس کے پاس طاقتور ہوتی ہیں اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میرا ایک کام کرو، پھر میں تمہارے پاؤں میں، تمہارے قدموں میں دنیا بچھا دوں گا۔ لیکن جب اس کو اس کے مذموم عزائم کا پتہ لگتا ہے کہ جو یہ مجھ سے کام کروانا چاہ رہا ہے یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں، کیونکہ وہ لڑکا، وہ نوجوان ایک مسلمان خاندان سے، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے اندر ایک ایمان کی چنگاری موجود تھی۔ اس ایمان کی چنگاری نے اس کو اس کام پہ آمادہ نہیں ہونے دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کا غضب اس جادوگر کا اس پہ ٹوٹ پڑا اور پھر اس نے اپنی جادوئی و طلسماتی طاقتوں کے ذریعے اس کو پریشان کیا، اس کو تنگ کیا، اس کو در در کی ٹھوکریں کھلوائیں، اس کا گھر برباد کر دیا، اس کے گھر والوں کو دربدر کر دیا، اس کو اپنے گھر والوں سے دور کر دیا، اس کے ہاتھوں قتل کروا دیا، اس کے بھائی کے ہاتھوں قتل کروا دیا، دونوں کو جیل بھجوا دیا۔ وہ دونوں جیل میں ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد چاند خان کے پاس گئے۔ چاند خان نے ایک دلاسا دیا کہ اس جادوئی اور سفلی علم کا توڑ ہمارے اسلام میں موجود ہے۔ وہ ایک بزرگ کے مزار پہ جانے لگے، لیکن اس نے ادھر تک بھی پہنچنے نہ دیا اور چاند خان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور پھر مسعود کو، اس نوجوان لڑکے کو ایک ایسے گھرانے میں پہنچا دیا جو ہندو گھرانہ تھا۔ وہ باقاعدہ وہ بازاری گھرانہ تھا، کوٹھے تھے، ناچ گانے ہوتے تھے۔ اس گھر میں وہ 5 مہینے مدہوشی کے عالم میں رہا۔ کس طرح اس نے ادھر وقت گزارا اس کو خود اندازہ نہیں ہوا۔ جب اس کو ہوش آیا، اس کو پتہ لگا کہ میں تو ایسے گھرانے پہنچ گیا ہوں جو ہمارے اسلام میں بالکل یہ روزی ناجائز ہے، یہ تو میں حرام کھا رہا ہوں۔ اس کو یہ چنگاری ایمان کی مستقل پکی ہوتی گئی، اس کا عزم پکا ہوتا گیا۔ باقاعدہ اس بھوریا چند نے، اس سفلی علم کے جادوگر نے اس سے کہا کہ تم ہی میرا کام کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ میرا کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ تم میرے پاس خود چل کر آئے تھے۔ جب وہ اس جگہ کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے، ٹرین میں جا رہا ہوتا ہے، تو ساسی کے اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے۔ ادھر اس کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جو برقعے میں ہوتی ہے، لیکن جب برقعے کا نقاب وہ ہٹاتی ہے تو اس کو شکل اس کی بہن شمسہ کی نظر آتی ہے۔ کیا وہ لڑکی واقعی اس کی بہن شمسہ تھی؟ کیا واقعی وہ اپنی بہن کے پاس پہنچ جائے گا؟ اس کی دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں، اس کے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ وہ ٹرین کو روکتا ہے اور روک کے بھاگتا ہے کہ اپنی بہن سے کافی دنوں کے بعد، کافی مہینوں سالوں کے بعد ملاقات کروں گا۔ اور ادھر ساسی کے شہر میں یہ شمسہ کیسے پہنچ گئی؟ اس کے کئی خیالات اس کے دل میں ابھر رہے تھے۔ وہ ٹرین چھوڑ کر آتا ہے بھاگتا ہوا، اس کا پیچھا کرتا ہے اس لڑکی کا۔ کیا وہ اس کی جو لڑکی تھی وہ اس کی بہن ہی تھی؟ وہ بہن تک پہنچ جائے گا یا نہیں؟ اس کے آگے کے احوال ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مسعود نے بے چینی سے کہا اور تانگے والے نے پھر گھوڑے سے گفتگو شروع کر دی، مگر گھوڑے نے اس کی تعلقات زیادہ بہتر نہیں معلوم ہوتے تھے، اس لیے گھوڑے نے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ہم چوراہے پر پہنچ گئے اور تانگے والے نے ایک جائز سوال کیا، اب کدھر چلوں جی؟ میں کیا جواب دیتا، بس آنکھیں پھاڑنے لگا۔ تانگے والے نے
خود ہی یہ مشکل حل کر دی، وہ جا رہا سجو کا ٹانگا، میں اچھل پڑا کہاں کہاں، وہ ادھر گیا ہے دور ہے، تو چلو نہ کہیں اوجل نہ ہو جائے آنکھوں سے، میں نے کہا، اور تانگے والے نے گھوڑے کے چابک لگانا شروع کر دیے۔ خدا خدا کر کے میں نے سجو کے تانگے دیکھا، وہ بھی اسی طرح اسی رفتار سست رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر اس وقت تک پہنچے وہ رک گیا۔ برقع پوش لڑکی کی ایک جھلک میں نے دیکھی، وہ ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں گہری سانس لے کے نیچے اتر گیا۔ تانگے والے کو میں نے ایک نوٹ دیا، جو وہ بولا کہ میرے پاس کھلے نہیں ہیں جی۔ جاؤ بھائی، خدا کے واسطے جان چھوڑو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شمسہ اس سامنے والے مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور اسی دروازے کے دوسری طرف یقیناً میرے ماں باپ ہوں گے۔ آنکھیں ترس گئی تھیں ان کی صورتوں کو، اب تو ان کے چہرے بھی دھندلا گئے تھے۔ شمسہ میری روح، میرے ماموں ریاض، امی ابا، یہ بیچارے میری وجہ سے کس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ساسی اس شہر کا نام ہے، ہمارا یہاں سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، نہ جانے کن حالات کے تحت انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہوگا، اور وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیسے جاؤں گا ان کے سامنے، کیا ہوگا وہاں جا کر، کیسے بلکیں گے وہ، قدم من بھر ہو رہے تھے، بدن ڈھلکا جا رہا تھا، میں خود ان سے دور بھاگتا رہا تھا، مگر صرف یہ سوچ کر کہ میں ایک مجرم ہوں، قاتل ہوں، اور منوس بوریہ چند مردود کی وجہ سے ان کی طرف نہ ہونے پاؤں، تاکہ یہ میری منحوسیت سے بچے رہیں۔ اور اب میں ان کے سامنے جاؤں تو کیا وہ مجھ سے سب سے زیادہ نہ پوچھیں گے کہ کیا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے جسے بوریہ چند کے بارے میں بتایا وہ بچ نہ سکا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا ان سوالات سے بچنا، ان کے پاس رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے ملوں گا، دل ہلکا کروں گا، بس اتنا کہوں گا ان سے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا سے میری مشکل دور کرنے کے لیے گڑ گڑائیں۔ میں ان عذاب سے نکلا تو ان کی خدمت کروں گا، ورنہ وہ مجھے صبر کر لیں، یہاں محمود کی خیر انہیں دے دوں گا۔ ماموں ریاض کے بارے میں پوچھوں گا، وہ کس کے ساتھ چھتی پور گئے تھے۔ یہ سارے خیالات ان چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دل میں آئے تھے۔ عجیب تشنخی تھی کیفیت ہو رہی تھی، نہ جانے کس طرح دروازے کی زنجیر بجائی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، پھر دوسری طرف سے کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ زنجیر اور میری روح میں آنکھوں میں آ گئی۔ اب ابا کا چہرہ نظر آئے گا، امی ہوں گی یا شمسہ، مگر دروازہ کھلا تو ان میں سے ایک چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ وہ ایک باریش بزرگ تھے، لمبی سفید داڑھی، سفید کپڑے، چہرے پہ نرمی تھی۔ جی میاں، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ محفوظ میاں، یہاں ہم رہتے ہیں، نیاز اللہ ہے نام ہمارا، تمہارا کوئی محفوظ نہیں رہتے۔ امی شمسہ، میری آواز رندی گئی تھی۔ نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ عجیب سا اندازہ تھا ان کا، جیسے میری کیفیت پر غور کر رہے ہو۔ میرے چہرے پہ مایوسی کی گہری لہر چڑھ گئی تھی، آنسو تھے آنکھوں میں امڑ آئے تھے، حلق بند سا ہوتا جا رہا تھا، سارے تصورات چکنا چور ہو گئے تھے۔ یہ چند قدم کا فاصلہ تو میں نے خوابوں کے محل بنا کر طے کیا تھا۔ دل نے یقین کر لیا تھا کہ ماں باپ کا چہرہ نظروں کے سامنے ہوگا، مگر یہ سب کچھ کہاں سے آئے ہیں میاں؟ ساسی کے رہنے والے ہیں یا کہیں باہر سے آئے ہیں؟ بزرگ نیاز اللہ نے بدستور نرم لہجے میں پوچھا، اور میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ اگر میرے ماں باپ اس گھر میں نہیں رہتے تو شمسہ یہاں کہاں سے آئی؟ میں نے بزرگ کے عقب میں اندر جھانکتے ہوئے کہا، جناب، یہاں ابھی میری بہن آئی ہے، شمسہ اس کا نام ہے، سیاہ
برقع اوڑے ہوئے تھی، ہاتھ میں چٹائی کی بنی ایک ٹوکری تھی۔ وہ میری بچھڑی ہوئی بہن ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ میں نے اسے دیکھا تھا لیکن دور نکل چکی تھی۔ میں نے زنجیر کھینچ کر ریل روکی اور نیچے کود پڑا۔ جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو وہ ٹانگے میں بیٹھ کر چل پڑی تھی اور بمشکل تمام میں دوسرے ٹانگے میں اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نیاز اللہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری بہن شمسہ؟ جی، وہ ابھی برقعے میں ملبوس، مگر وہ تو میری بیٹی عزیزہ ہے۔ اپنی خالہ کے ہاں گئی تھی، 1 ماہ کے بعد وہاں سے واپس آئی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ اچھا یوں کرو، آؤ اندر آؤ، آ جاؤ۔ جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہچکچایا تو نیاز اللہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، دروازے سے اندر لے گئے۔ چھوٹا سا صحن، اس کے بعد برآمدے جس کے اندر 3 کمروں کے دروازے اور نہ جانے کیا کیا۔ برآمدے میں ایک تخت پڑا ہوا تھا جس پر دری اور سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چوکی بچھی ہوئی تھی جس پہ جائے نماز طے کی ہوئی رکھی تھی۔ جائے نماز پر 1000 تسبیح والی تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ مجھے برآمدے میں لے آئے اور تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر انہوں نے آواز لگائی، عزیزہ بیٹی، عزیزہ ذرا باہر آؤ۔ آئی ابا جان، کپڑے بدل رہی ہوں، جواب ملا۔ بزرگ خود بھی مجھ سے کچھ فاصلے پہ تخت پر بیٹھ گئے۔ وہ بدستور میرا جائزہ لے رہے تھے اور میرے چہرے پہ بکھرے حزن و ملال سے متاثر معلوم ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ شتی پور سے۔ اوہ ہو، اچھا، مگر تمہاری بہن کیسی بچھڑ گئی تھی تم سے؟ ابھی ان کا سوال ختم ہی ہوا تھا کہ درمیانی دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، اچھے قد و خال، عمر تقریباً 26-27 سال، مگر یہ چہرہ شمسہ کا نہ تھا۔ قد و خال بھی نہیں ملتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا مجھے اس کے چہرے پر شمسہ کا دھوکہ کیوں ہوا تھا؟ کچھ غلطی ہو گئی، یقیناً کوئی غلطی ہو گئی۔ میں نے شمسہ کو ہی دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اس بے وقوف تانگے والے نے، مگر نہیں، لڑکی مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس نے واپس دروازے کے اندر جانا چاہا لیکن نیاز اللہ کی آواز ابھری، آ جاؤ بیٹی، آ جاؤ۔ لڑکی ٹھٹکتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ میری نگاہیں جھک گئیں۔ نیاز اللہ صاحب مسکرا کر بولے، میاں فیصلہ کرو، یہ تمہاری شمسہ ہے یا ہماری عزیزہ؟ میں جلدی سے تخت سے نیچے اتر گیا اور شرمندہ لہجے میں بولا، میں بے حد شرمسار ہوں، انتہائی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ارے تو اٹھ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو بھائی؟ ہماری عزیزہ اگر تمہاری شمسہ بہن نہیں بن جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا بات ہے ابا میاں، کون ہیں یہ؟ اسٹیشن سے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے، بلکہ تمہاری وجہ سے اپنا سفر کھوٹا کر چکے ہیں۔ میں سمجھی نہیں ابا میاں۔ اسٹیشن پر آپ برقع اوڑھی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ میں سے ایک ٹوکری تھی جس کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا، کیا ایسا ہوا تھا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا، لڑکی نے کہا، اور میرے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھ گئی۔ یہ خیال آیا کہ ایک لمحے کے لیے تانگے والے نے شاید غلط رہنمائی سے مجھے یہاں آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے شمسہ کسی اور سے نکل گئی ہوگی، مگر ٹوکری کا واقع اعتراف اس بات کی ضمانت تھی کہ میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ نیاز اللہ صاحب چونک کر اٹھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر بولے، پتہ نہیں کون ہے، میں دیکھتا ہوں۔ لڑکی حیران سی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہی کیا حماقت ہوئی تھی کہ مزید یہاں رکنا۔ نیاز اللہ کے پیچھے پیچھے ہی دروازے تک آ گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے اسی تانگے والے کی شکل نظر آئی جس کی مریل گھوڑے نے بمشکل تمام یہاں تک پہنچایا تھا۔ تانگے والا میری شکل دیکھتے ہی بولا، نوٹ توڑوا لائے ہیں جی، آپ کا پھوٹے پیسے لے لیں۔
نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ تانگے والے کی بات ایسی تھی کہ مجھے بھی ہنسی آ جاتی، مگر تقدیر میں تو آنسو ہی آنسو لکھے ہوئے تھے۔ ہنس نہ پایا اور تانگے والے نے کہا، بھائی میں تم سے پھوٹے پیسے واپس کب مانگے تھے؟ تانگے والا حیرت سے بولا، مگر نوٹ جی تو آپ نے 10 روپے کا دیا تھا اور یہاں تک کا بنتا ہے 125 روپیہ، باقی پیسے کا ہم پہ کیا کریں؟ تانگے والے نے بڑی معصومیت سے بولا۔ نیاز اللہ میری طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر تانگے والے سے پیسے لے کر اور تانگے والے اطمینان سے واپس مڑ گیا۔ نیاز اللہ صاحب ہنستے ہوئے مڑے اور پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تو اپنا رزق اللہ ہی سے مانگتے ہیں میاں، کسی انسان سے بخشش لینے کی عادت ہی نہیں انہیں۔ مگر یہ تم کیا تیار کہاں ہو رہے ہو جانے کے لیے؟ جی میں جانا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میری اس حرکت سے ناراض ہو جاتا، لیکن آپ نے خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر آپ تشریف کہاں لے جا رہے ہیں؟ آئیے اب آپ ہمیں ایسا گیا گزرا نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو ایک پیالی چائے بھی نہ پلا سکیں۔ اور جہاں تک بات رہی آپ کی غلط فہمی کی، تو میاں غلط فہمی انسانوں ہی سے ہوتی ہے، اسی میں برائی کیا بات ہے؟ بلکہ ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ کا نقصان ہوا، نہ جانے کہاں تک کا ٹکٹ ہوگا، یہاں اترنا پڑ گیا، اب واپس جاؤ گے تو نیا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے جیب سے ٹکٹ نکال کر نیاز اللہ صاحب کے سامنے رکھ دیا تاکہ اپنی سنائی ہوئی کہانی کی تصدیق کر دوں۔ نیاز اللہ صاحب نے ایک بار پھر میرے ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس لا کر تخت پہ بٹھا دیا۔ لڑکی ابھی تک اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ نیاز اللہ نے اس سے کہا، عزیزہ بیٹی تھکی ہوئی تو ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں ہمیں ناشتہ کرائے بغیر تمہیں نیند نہیں آئے گی، اور پھر اب تو ہمارے مہمان بھی آئے ہیں، چنانچہ ہو جائے ذرا جلدی سے تیاری۔ انڈے نعمت خانے میں رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے ہاتھوں کے بے مثال پراٹھے، میاں نامعلوم مزہ نہ آ جائے تو ہمارا ذمہ۔ اماں بیٹھو، تکلف پر تکلف کیے جا رہے ہو، میاں لکھنؤ کے ہو کیا؟ بیٹھو بھائی بیٹھو، کم از کم اپنا تو نام تو بتاؤ۔ کچھ ایسا عجیب لہجہ تھا ان کا کہ اپنی ایسی اپنائیت اور محبت تھی کہ حلق میں پھنسا ہوا گولا پھوٹ پا، اور نہ جانے کس طرح آنسوؤں کے ساتھ سسکیاں ابل پڑیں۔ عزیزہ جو دروازے کی جانب مڑنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ نیاز اللہ بھی حیران رہ گئے تھے، مگر میں کیا کرتا؟ نہ جانے کیوں میں نے اس لڑکی کو شمسہ کے روپ میں دیکھا تھا اور میرا وجود تہ و بالا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر نہ جانے دل میں کیا کیا آس لیے اس دروازے تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ برسوں کے بچھڑے ہوئوں کو دیکھنے کی آس بندی تھی، لیکن نیاز اللہ اور عزیزہ مجھے تعجب سے دیکھتے رہے۔ اس کے سامنے اسی طرح روتے روتا سخت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن بند ٹوٹ گیا تھا، بہاؤ روکے نہ رک رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، پھر بھی برداشت نہ ہو سکا تو تیزی سے دروازے کی سمت دوڑا اور دروازے سے کھول کر باہر نکل آیا۔ اس عالم میں سڑکوں پہ بھاگتا بڑا عجیب سا تھا، خود کو سنبھالنا ضروری تھا۔ سامنے ہی بڑھ کا ایک درخت نظر آیا جس کا تنا بہت چوڑا تھا، اس کی آڑ میں رک گیا، ادھر دیکھا۔ ویسے بھی سانسی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، آبادی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، چنانچہ اس وقت بھی آس پاس لوگ نظر نہیں آئے۔ یہاں کافی سکون ملا، درخت کے نیچے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنسو خشک کیے۔ بھوری اچن کے خلاف دل میں جو نفرت تھی وہ انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ کیا کروں اس کم بخت کا، کیا کروں؟ ہمیشہ ایسی چوٹ دیتا ہے کہ دل سینے سے باہر نکل آئے۔ یقینی طور پر وہ بھی میرا نظری دھوکہ ہوگا۔ میں نہ جانے کون سے بہتر راستے کی سمت سفر کر رہا تھا کہ ادھر سے میری منزل ہو، اور پھر رتولی کے اس سکے نے جو کچھ بتایا وہ بھی میرے لیے باعث دلچسپی تھا، لیکن بھوریا چند کم بخت مجھے پھر بھرپور نگاہیں
رکھے ہوئے تھا، کہیں بھی میری دال گلنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکی شمسہ کی شکل میں دکھا کر اس نے مجھے ریل سے نیچے اتار دیا تھا۔ خیر بھوریا چند، ایک وقت تو ایسا آئے گا جب میں تجھ پر حاوی ہو جاؤں گا۔ جو خیال تیرے دل میں ہے اس کی تکمیل نہ کرنے کو تو میں نے اپنا ایمان بنا لیا ہے اور اس ایمان کو زندگی سے زیادہ قیمتی قرار دے دیا ہے۔ دیکھوں گا اس جدوجہد میں زندگی کب اور کس طرح چلتی جاتی ہے، لیکن پیر پاگن کے مزار کے اندر تجھے نہیں لے کے جاؤں گا۔ ان کی بے عزتی یا بے حرمتی اپنے پورے خاندان کی زندگی قیمت پہ لگا دوں گا، لیکن بھوریا چند میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو بھی دیکھ لے، تیرا واسطہ ایک مسلمان سے پڑا ہے۔ دل میں نہ جانے کیا کیا تصورات آتے رہے۔ شہر میں رونق ہوتی چلی گئی، اب زیادہ لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو یہ سوچا تھا کہ کسی غلط تانگے کا تعاقب کر بیٹھا ہوں، لیکن جب نیاز اللہ صاحب کی بیٹی نے ٹوکری گرنے کے واقعے کو تسلیم کر لیا تو اس کے بعد کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور اب یہاں شمسہ کی تلاش بیکار ہی تھی۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، اس کے بعد ساسی شہر کا جائزہ لینے کے بارے میں سوچا اور وہاں سے چل پڑا۔ بس یوں ہی نہ جانے کہاں مارا پھرتا رہا، کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا، کھانے پینے کا بھی کچھ ہوش نہیں تھا، دل تھا کہ مسلسل رو رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی اور سورج عروج پر پہنچ گیا، گرمی کافی تھی۔ میں ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بیٹھا ہوا تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہاں رکنا بیکار ہے، ریلوے اسٹیشن جاؤں، اپنا حلیہ درست کر لوں اور ساسی سے کہیں اور چل پڑوں۔ کہاں مراد آباد کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ممکن ہے ان صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ ان سے ریاض ماموں کے بارے میں تو اب تو کوئی جگہ ایسی نہیں رہی تھی جہاں اعتماد کے ساتھ جا سکتا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر سکتا۔ کتنی عجیب و غریب بات تھی، میں نے خود بھی انہیں چھوڑا تھا، ان سے دور ہو گیا تھا اور ان کو مشکلات کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب میری آرزو تھی کہ وہ ایک بار مجھے نظر آ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں تھا میری زندگی میں، نہ صحیح، لیکن بہرحال جینا تو ہے۔ وقت کچھ اور گزرا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، کوئی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ چونک کر دیکھا تو نیاز اللہ صاحب تھے، بڑی سنجیدگی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ میں نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں میاں، ہم ہی ہیں نیاز اللہ صاحب، عجیب سے انداز میں بولے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، وہ دوبارہ بولے، کسی کو اس طرح ذلیل کرنا خلاف انسانیت ہے، خلاف مذہب بھی۔ ہم نے تھوڑی سی میزبانی کرنا چاہی تھی مگر تم نے ہمیں اس قابل ہی نہ سمجھا۔ وجہ جان سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا تھا، مسلمان ہوں الحمدللہ۔ میں نے کہا تو پھر گناہ کیا ہے تم نے، اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں نیاز اللہ صاحب، ان الفاظ سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اٹھو ہمارے ساتھ چلو، ہمیں شرف میزبانی بخشو، جب چاہے جہاں چاہے جانا، ہم بھلا راستہ کیوں روکیں گے۔ خدا آپ کو زمانے کی آفتوں سے محفوظ رکھے نیاز اللہ صاحب، میں نہایت منحوس انسان ہوں، انتہائی سبز قدم، جہاں میرے قدم رکتے ہیں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خوب میاں، یہ نحوست وغیرہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کو منحوس نہیں بناتا۔ خیر چھوڑو، کیا ہم ایک بار پھر اپنے غریب خانے پہ چلنے کی درخواست کر سکتے ہیں؟ جو حکم، میں نے آہستہ سے کہا۔ راستے میں نیاز اللہ نے کہا، نام ابھی تک نہیں جانتے تمہارا؟ مسعود نام ہے میرا۔ ماشاءاللہ، وہ بولے۔ خاموش ہو گئے، فاصلہ طے ہوا۔ اندر عزیزہ موجود تھی، مجھے دیکھ کر بڑے خلوص سے مسکرا دی۔ آپ لے آئے انہیں ابا جان؟ میں ان سے ناراض ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ مجھے بہن سمجھ کر میرے پیچھے آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بہن نہیں تسلیم کیا۔ اتنی بری ہوں میں؟
انہی سے پوچھ لو، مسعود ہے ان کا نام، بول ہی نہیں رہی ہے یہ خود جواب دیں۔ عزیزہ نے کہا جی جناب کیا فرماتے ہیں؟ نیاز اللہ بولے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، میرا قصور نہ ہوگا، جس نے مجھ سے خلوص برتا، جس کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی، شمسہ میری بہن ہے، وہ سب مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، میری ماں، میرے باپ، میرے ماموں سب میری نحوست کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کو بہن کی شکل میں دیکھا، کچھ نظری دھوکہ ہو گیا تھا، آپ کے پیچھے بہت سارے ارمان لے کر آیا، یہ خیال تھا کہ اب میں ماں باپ بھی نظر آئے جائیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بہن نہ نکلی۔ بہن جیسی تو ہو سکتی ہوں، جہاں تک آپ کے منحوس ہونے کا تعلق ہے تو میرا ایمان پختہ ہے، خدا اپنے بندوں کو منحوس نہیں بناتا، اس لیے آپ ہماری فکر نہ کریں۔ کاش آپ کو علم ہے کہ ابا میاں سارا دن آپ کے پیچھے پھرتے رہے ہیں۔ میں چونک پڑا، ہاں مسعود میاں، ہم بھی جاسوس بن گئے تھے، تمہارا تعاقب کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو، اور جب تھک گئے تو تمہارے سامنے پہنچ کر تم سے یہاں آنے کی درخواست کر ڈالی۔ جس نے بھی مجھ سے اتنا پیار برتا وہ مشکلات کا شکار ہو گیا، آپ بھی وہی سب کر رہے ہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے، یہ معاملہ ہمارا اور خدا کا ہے، اسے ہمارے اس کے درمیان رہنے دو، اور تم غسل کر لو، جاؤ بھائی، ہم نے آج ناشتہ تک نہیں کیا۔ صبح کو میری صورت جو دیکھ لی تھی میں ہنس پڑا، میں نے بھی دیکھی تھی، مگر میں نے تو ناشتہ کر چکی ہوں، صبح کا کھانا بھی کھا لیا، جائیے وہ غسل خانہ ہے۔ عزیزہ نے کہا۔ میں گردن جھٹک کر غسل خانے کی طرف چل پڑا، میری سسکیوں سے متاثر ہوئے تھے بیچارے، مگر میں کسی قیمت پر ان کے ہاں پڑاؤ نہیں ڈالوں گا، میں نے فیصلہ کیا تھا۔ کھانا کھایا، پھر دونوں باپ بیٹی مجھے گھیر کے بیٹھ گئے۔ نیاز اللہ بولے پہلے ہمارے بارے میں سن لو، ہمارا نام نیاز اللہ والضمیر اللہ ہے، سانسی میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، آدھا ہندوستان دیکھا ہوا ہے لیکن قیام یہیں رہا ہے۔ ہمارے والد ضمیر اللہ صاحب کے پاس کچھ زمینیں تھیں جن سے کفالت ہوا کرتی تھی، بعد میں وہ زمینیں ہمیں منتقل ہو گئی اور ہم اس کی دیکھ بھال کرنے لگے، شادی ہو گئی، والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ان کے اکلوتے تھے جس کی وجہ سے تنہا رہ گئے، پھر خود ہی کچھ بزرگ کرم فرمائی، شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوا، شادی ہو گئی، مگر اہلیہ بہت عرصے تک ہمارا ساتھ نہ دے سکی اور اپنی ایک نشانی چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ہم نے اپنی تمام تر محبتیں اپنی بیٹی عزیزہ کو سونپ دی اور ہم باپ بیٹی زندگی گزارنے لگے، لیکن بیٹیوں کا ساتھ کچا ہوتا ہے۔ عزیزہ بیٹی کی شادی کی تھی ہم نے، وہ بالکل ہی تنہا رہ گئے تھے، تقدیر نے عزیزہ کے شوہر کو زندگی کی مہلت نہیں دی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزہ صرف 6 ماہ سہاگن رہ کر بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے بھی ڈھلکتی عمر کے پیش نگاہ زمین فروخت کر دی اور کچھ ایسی جائیدادیں خرید لیں جس سے کرایہ وغیرہ حاصل ہو سکے، سو اب یہاں یہ چھوٹا سا گھر ہے، ہم باپ بیٹی یہاں یاد اللہ ہے، بس اس کے علاوہ زندگی کوئی اور مصرف نہیں۔ اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں، یہ بے بسی، یہ یاسیت تم پر کیوں طاری ہے؟ دیکھو میاں، گریز نہ کرنا، تمہیں اندازہ ہے کہ انسان ہی انسان کا دوست ہوتا ہے، دشمن بھی، لیکن ہمیں دوستوں میں تصور کرو، باقی رہا جہاں تک تمہارے وہم کا تعلق، تو ہو سکتا ہے تمہارے تجربات تمہیں یہ احساس دلاتے ہوں، ہمارا مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ ہاں البتہ تمہیں ایک آزادی ضرور دی جاتی ہے کہ وہ یہ کہ اگر کچھ بتانے سے خود تمہیں نقصان پہنچے تو ہم تم کو مجبور نہیں کریں گے، لیکن
خواہش مند ہے اس بات کہ تم ہمارے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ چراغ جلتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل کا کوئی حل ہمارے پاس ہو۔ اس بات سے انکار نہ کرنا کہ قدرت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے متعین کرتی ہے۔ ان راستوں سے گریز کا مطلب ہے کہ پھر پریشانیوں خود پر نازل رکھا جائے۔ نیاز اللہ صاحب مسعود کو اس چنگل سے چھڑا سکیں گے، وہ اس جادوگر کے چنگل سے نکل سکے گا۔ اس نے شمسے کی شکل دکھا کے اس کو ساسی شہر تک پہنچا دیا، اس کو دھوکہ دیا، اس کو ٹرین سے اتروا دیا، اس کو در در کی ٹھوکریں کھلوا رہا ہے۔ ایسے ایسے اس کے سنسنی خیز واقعات اس کے اوپر ہو رہے ہیں۔ وہ اکیلا تن تنہا اس سے لڑ رہا ہے۔ باقاعدہ اس نے آ کے یہ بات بولی، بس تو ہمارا کام کر دے، پھر تیرے قدموں میں دنیا لا کے ڈھیر کر دیں گے۔ ہم کو جو طلسماتی طاقتیں اور مزید ملیں گی وہ طاقتیں تیرے بھی کام آئیں گی۔ تو جو دنیا میں چاہے گا وہ تو کر سکے گا۔ تو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز تیری ہو جائے گی، جس کو تو دیکھے گا وہ تیرا ہو جائے گا۔ لیکن اس نے بھی عہد کر لیا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میرا گھر داؤ پہ لگ جائے، میری بہن بھائی سب داؤ پہ لگ جائیں، لیکن میں اپنی دنیا کا سودا نہیں کروں گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور یاد بیتی آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا بھی ایمان مضبوط ہو سکے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور اللہ کی دوستی کیا ہوتی ہے، اس کی یہ آزمائش کب تک چلے گی اور اللہ کی مدد کب اترے گی اور اللہ کب اس کو وظیفہ دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید حالات آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔